او ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا، او ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا، خود خدا بھی ہے مدا سرا حسین دا، خود خدا بھی ہے مدا سرا حسین دا۔ سوچ سوچ کے اخیر میں اے سوچیا، سوچ سوچ کے اخیر میں اے سوچیا، سوچ تو بلند رتبہ حسین دا، سوچ تو بلند رتبہ حسین دا۔ او ذکر ہو رہا ہے جا بجا حسین دا، خود خدا بھی ہے مدا سرا حسین دا۔ حاضرین محترم، واقعہ کربلا ایک ایسی یاد ہے کہ دیکھیے نا زمانہ کتنا بیت چکا ہے، لیکن آج بھی میرے آقا کریم کے نواسے حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام زین العابدین اس واقعہ کے بعد ان کا ہر دن روزے سے ہوا کرتا تھا۔ اس واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب رات آتی تو رات رب کی عبادت میں گزار دیتے، دن چڑھتا تو روزے کی حالت میں ہوتے، لیکن یارو جب افطار کا وقت آتا، آپ کے سامنے پانی ہوتا اور خورد و نوش کی چیزیں موجود ہوتی، تو آپ جب ان کو دیکھتے تو آپ کو کربلا کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جایا کرتا تھا کہ کاش یہ پانی ہمارے اہل بیت کو اس وقت نصیب ہوا ہوتا۔ بس ایسی باتیں کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہتے، بس چند ہی لقمے کھاتے اور چند ہی گھونٹ پانی پیتے، اور پھر یوں اس طرح گریہ وزاری کرتے ان کی رات بسر ہو جایا کرتی تھی۔ کیونکہ یارو یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں۔ ارے امام زین العابدین پھر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے واقعہ کربلا ہوا، جو شروع سے آخر تک واقعہ کربلا کے شاہد ہیں۔ ارے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کو اور کتنوں کی عزتیں یوں اس طرح زمانے میں اچھلائی گئی، وہ سب کچھ یارو، اور آپ کی اہل بیت کا خون بہا، وہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور کتنا صبر والا جگر ہوگا کہ ایک ہی گھر کے کتنے افراد آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ہمت تب بھی یارو نہیں ہاری۔ جب یہ قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو اس وقت چونکہ کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ یہ لوگ جو قیدی، یہ جو قافلہ ہے یہ کون ہے، صرف اتنا مشہور کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یارو جیسے ہی دمشق کے بازاروں میں سیدہ زینب کی قیادت میں جب یہ قافلہ لوٹا ہوا، جب وہاں سے گزرا تو لوگ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ گئے
قیدیوں کو دیکھنے کے لیے بازاروں میں ہجوم ہو گیا، چلنے کی راہ نہ تھی، اتنی بھیڑ بھاڑ ہو گئی۔ تو یارو ایسی بھیڑ میں پھر وہاں جب قافلہ رکا تو چونکہ پریشان حالی تھی، بھوک پیاس تھی، تھکاوٹ تھی، وہاں جب دمشق میں قافلہ رکا تو وہ لوگ، جو عورتیں چھتوں پر چڑھی ہوئی تھیں، جو لوگ بازاروں میں جمع تھے، یارو ان چھتوں پر چڑھنے والی ایک بڑھیا بھی تھی۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا کہ یہ قافلہ ہے، مسافر ہیں اور پریشان حال ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، تو انہیں پیاس بھی لگی ہوگی، کھانے کی بھی ضرورت ہوگی اور کپڑوں کی، دوپٹوں کی بھی ضرورت ہوگی، تو یارو اس عورت نے کچھ طعام بھیجا، پانی بھیجا، کچھ کپڑے دوپٹے بھیجے۔ تو پھر اس کے بعد جب سیدہ زینب کی بارگاہ میں یہ گفتگو ہوئی کہ فلاں عورت ہے، اس نے یہ سب کچھ آپ کی نذر کیا ہے، آپ کے قافلے والوں کے لیے یہ سب کچھ بھیجا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس عورت کو بلوایا، اس بڑھیا کو بلوایا۔ جب یارو وہ بڑھیا آپ کے قریب آئی، سیدہ زینب اس بڑھیا سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے بڑھیا، یہ سب کچھ تو نے کیا، تو نے کیا سمجھ کر ہماری بھلائی کی ہے؟ مدینے سے لے کر، کوفہ سے لے کر دمشق تک کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا کہ ہم کس حال میں ہیں، تم نے کیا جان کر ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، اتنا اچھا سلوک کیا ہے، تم آخر ہو کون؟ تو انہوں نے، اس بڑھیا نے جواب دیا کہ میں اور تو زیادہ کچھ نہیں جانتی، میں اپنے اوائل چھوٹی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی، ان کے گھر میں خادمہ تھی۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تو اس وقت میں مدینہ چھوڑ کر دمشق آ گئی تھی، تو پھر میں نے جاتے وقت، رخصتی کے وقت، حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کا آخری وقت ہے، مجھے کچھ وصیت کر دیں تاکہ ساری زندگی اس وصیت پر میں عمل کرتی رہوں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا وصیت یہ ہے، چونکہ انہیں علم تھا کہ میں دمشق سے ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ وصیت یہ ہے کہ جب تم کوئی قافلہ دیکھو تو ان کی مدد کرنا، جب تم کوئی مسافر دیکھو، قیدی دیکھو تو ان کی مدد کرنا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ قافلہ ہے، مسافر ہیں، تو میں مدد کے لیے چلی آئی۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، ہمارا حال تو کسی نے نہیں پوچھا، چلو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کا صلہ ہم تمہیں کیا دیں، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم دعا ہی دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس بڑھیا نے کہا کہ میری ساری زندگی ایک ہی خواہش رہی ہے، ایک ہی دعا رہی ہے، اس آرزو کی دعا آپ کر دیں۔ وہ آرزو یہ ہے کہ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گھر سے رخصت ہوئی تھی وصیت سن کر، تو اس وقت دو ان کے بیٹے تھے، حسن اور حسین، جو میری گود میں کھیلا کرتے تھے، ان کا بچپن میری گود میں گزرا ہے، میں ان کو کھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور ایک زینب تھی، ان کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی، اور زمانہ گزر گیا۔ آج پہلی بار سیدہ فاطمہ الزہرا
سلام اللہ علیہا کی وصیت پر عمل کیا ہے، اور زندگی میں یہ موقع آج پہلی بار آیا ہے، اور آپ دعا یہ کریں کیونکہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، حسن اور حسین، اور سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹی تھی، ان کا بچپنا تھا اور میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ میری اس وقت سے آرزو یہ ہے کہ کاش اللہ پاک مجھے حسین کا دیدار کرا دے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کرا دے، سیدہ زینب کی زیارت کرا دے، اور امام سید الشہداء حضرت امام حسین کی زیارت کرا دے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ اے بڑھیا، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، میں تمہارے سامنے وہی سیدہ زینب کھڑی ہوں، اور یہ نیزے پر جو سر بلند ہے یہ سر حسین ہے، جو نیزے پر سر بلند ہے یہ وہی حسین ہے جس کو تم اپنی گود میں کھلایا کرتی تھی، جن کے ساتھ تم لطف اندوز ہویا کرتی تھی۔ یہ نیزے پر سر حسین بلند ہے اور تیرے سامنے وہی سیدہ زینب کھڑی ہے۔ جب یہ منظر یارو اس بڑھیا نے دیکھا کہ یہ وہی ہیں، ارے ان کی تو ایسی شان ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، ان کو رب تعالیٰ نے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے اور ظالموں نے ان کا حال کیا کر دیا ہے۔ جب یہ سب کچھ یارو اس بڑھیا نے دیکھا تو نیچے جیسے ہی قدم بوسی کرنے کے لیے سیدہ زینب کی طرف جھکی تو کیا ہوا، اسی وقت سیدہ زینب کے پاؤں مبارک میں ہی اس بڑھیا کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ میں دعا کی درخواست کر رہی ہوں، آج پہلی بار وصیت پوری ہوئی اور دعا کا کہا تو کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ اچانک جب انسان کو جھٹکا لگے تو یاروں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح اس بڑھیا پر وہ کیفیت وفات کی وارد ہوئی کہ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ وہ لوگ ہیں، اتنا عرصہ بیت چکا، میں ان کو گود میں کھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، لیکن آج ان کا حال